السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کو بتانے جا رہا ہوں نمازوں کی نیت عربی اور اردو میں۔ ٹھیک ہے، جو حضرات عربی میں نیت کرنا چاہتے ہو وہ عربی میں یاد کر سکتے ہیں، جو اردو میں یاد کرنا چاہتے ہیں وہ اردو میں یاد کر سکتے ہیں۔ میں اس میں 2-3 نمازوں کا نیت کر کے بتاؤں گا، اور آگے کا میں اس طریقے سے بتاؤں گا کہ آپ حضرات تھوڑا سا دماغ لگا کر خود ہی سارے نیت کو یاد کر سکتے ہیں بآسانی طریقے سے۔ بہت ہی سہل طریقے سے میں بتانے جا رہا ہوں، سبھی انسان کو، تمام بچوں کو سمجھ میں بات آ سکتی ہے۔ دیکھیے، نماز فجر کی 2 رکعت سنت، نماز فجر کی 2 رکعت سنت۔ نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتی صلاۃ الفجر سنت رسول اللہ متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ آپ حضرات عربی ہی میں نیت کرے تو بہتر ہے، چونکہ نیت عربی ہی میں کرنی چاہیے، اور اگر کسی کو عربی میں نہیں آتا ہے تو اردو میں اس طریقے سے کریں گے۔ کچھ لوگ نیت کو نماز فجر کی آگے کر دیتے ہیں، سنت کو پیچھے کر دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک ترتیب کے ساتھ کرنا چاہیے، جس طریقے سے یہاں اردو میں لکھا ہوا دیکھ لیں ترتیب کس طرح ہے۔ اردو میں اس طرح نیت کریں گے: نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی سنت رسول پاک کے واسطے، اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح کریں گے۔ اب نماز فجر کی 2 رکعت فرض سماعت کریں۔ نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتی صلاۃ الفجر فرض اللہ، یہاں پر سنت کہا، ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں، یہاں پر سنت کہیں، چونکہ سنت تھا، یہاں فرض کہنا ہے اس لیے کہ فرض ہے یہ۔ فرض اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر، یہ طریقہ ہو گیا۔ اردو میں کرنا ہوگا تو یہ کہیں گے اس طریقے سے: نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ اردو میں ایک ترتیب ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب نماز ظہر کی 4 رکعت سنت سماعت کریں، اس طرح کریں گے: نویت ان اصلی للہ تعالی 4 رکعات صلاۃ الظہر سنت، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ظہر کا اضافہ کرنا ہے، وہاں صرف فرض تھا تو وہاں فجر لگائیں، یہاں ظہر تھا تو ظہر لگانا ہے، بعد باقی سارا پروسیس وہی ہے۔ سنت تو سنتا رسول اللہ متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ اور اردو میں بھی وہی طریقے سے نیت ہے: نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر کی سنت رسول پاک کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طریقے سے نیت باندھنا کر کے۔ اب دیکھیں نماز ظہر کی 4 رکعت فرض: نویت ان اصلی للہ تعالی 4 رکعات، جہاں 4 رکعت والی نماز ہوتی وہاں 4 کے ساتھ رکعاتی لگانا ہوتا ہے، اس کو بہت دھیان سے سمجھ لیا۔ 4 رکعات صلاۃ الظہر فرض اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ تھوڑا تھوڑا اگر چینجنگ ہے، کہیں کہیں اگر تھوڑا سا دماغ لگا لیں گے تو رٹنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، صرف اگر 2 یاد کر لیں گے تو۔ اردو میں یوں ہی ہے: نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ نماز ظہر کی 2 رکعت سنت، نیت اس طریقے سے کریں گے:
نویت ان اصلی للہ تعالی رکعت صلاۃ الظہر سنت رسول اللہ متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ اردو میں یوں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز ظہر کی سنت رسول پاک کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نماز ظہر کی 2 رکعت نفل۔ نویت ان اصلی للہ تعالی رکعت صلاۃ النفل متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ اردو میں یوں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز ظہر کی نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے اسی طریقے سے نماز عصر کی 4 رکعت سنت۔ دیکھیے یہ سارا پروسیس سب کچھ وہی ہے، یہاں 4 رکعات کے بعد صلاۃ العصر لگانا ہے، بس یہی 2 چیز چینج ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ صلاۃ العصر سنتا، ظہر وہاں ہم لوگوں نے ظہر کی نیت کی، تو چونکہ ظہر کی تھی تو صلاۃ الظہر سنتا، ظہر کی 4 کا سنت تھی تو وہاں صرف اور صرف ہم نے ظہر لگایا، یہاں عصر کی تو میں نے عصر لگایا، بعد باقی صلاۃ وہی ہے، سنت رسول اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر، یہ سارا پروسیس وہی ہے۔ دیکھیے نماز عصر کی بھی 4 رکعت فرض ویسے ہی ہے، جیسے ہم لوگوں نے وہاں ظہر کی نیت کی تھی، نویت ان اصلی للہ تعالی 4 رکعات صلاۃ الظہر فرض اللہ، ہے نا، تو یہاں چونکہ یہ تو نماز عصر کی 4 رکعت فرض ہے، تو یہاں کیا کہنا ہے، صلاۃ العصر، ٹھیک ہے، بات سمجھ لیجئے، صلاۃ العصر فرض اللہ تعالی، وہاں صلاۃ الظہر فرض اللہ تعالی، یہاں صلاۃ العصر فرض اللہ تعالی، بس یہی 2 چیز چینج ہوتی ہے اور کچھ نہیں، بعد باقی سارا پروسیس وہی ہے، متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ رٹنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس فجر کی اور ظہر کی رٹ لے، اس کے بعد ساری چیز دھیرے دھیرے سمجھ میں آ جائے گی۔ ہاں اب دیکھیں مغرب کی کیا ہے، اب مغرب میں تھوڑا چینجنگ کیا ہے، یہاں چونکہ یہ 3 رکعت والی نماز ہے، یہ نماز مغرب کی 3 رکعت فرض، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیے سارا پروسیس وہی، نویت ان اصلی للہ تعالی ثلاث رکعاتی، چونکہ یہ ثلاث معنی 3 ہوتا ہے اور یہ 3 رکعت والی نماز ہے تو ثلاث رکعاتی، اب یہاں رکعتیں نہیں کہیں گے، یہاں 4 نہیں کہیں گے، کیوں، یہ 3 رکعت والی تو ثلاثہ کہیں گے، ثلاث معنی 3 ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ثلاث رکعاتی، ٹھیک ہے، یہ چیز سمجھ لیے، ثلاث رکعاتی صلاۃ المغرب فرض اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ، وہ سارا پروسیس وہی ہے، مغرب کے فرض ہے تو دیکھیے مغرب فرض اللہ تعالی، بات سمجھ لیجئے، بہت آسان ہے، بعد باقی اردو میں وہ سب کچھ وہی ہے۔ دیکھیے جس طریقے سے ہم لوگوں نے وہاں فجر کی 2 رکعت سنت کی تھی، یہاں سیم وہی ہے، یہاں بھی 2 رکعت سنت ہے، چینج کیا ہو رہا ہے، صرف اور صرف مغرب سنتا، وہاں فرض اللہ سنتا، یہاں مغرب سنتا۔ دیکھیے نویت ان اصلی للہ تعالی رکعت صلاۃ المغربی، اور وہاں کیا تھا صلاۃ الفجری، صلاۃ المغربی، باقی سب کچھ وہی، سنت رسول اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر، سیم وہی پروسیس ہے۔ یہاں نفل میں جو میں نے 2 رکعت نماز ظہر کی بعد نفل پڑھی تھی، یہ پورا سب کچھ وہی، اس میں کچھ چینجنگ نہیں، جو آپ نے جو 2 رکعت ظہر میں پڑھی تھی وہی 2 رکعت مغرب میں پڑھ دینا ہے، نفل سیم ہوتا ہے، اس میں کچھ چینجنگ نہیں، تو اس میں آپ کو کچھ رد و بدل نہیں کرنا ہے، جس طریقے سے لکھا ہے بس آپ کو ویسے ہی پڑھنا ہے، اس میں آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نے ظہر کی یاد کی ہے تو یہ مغرب میں بھی کام چل جائے گا۔ اب دیکھیے عشاء کی 4 رکعت سنت، سب کچھ وہی ہے، 4 رکعات صلاۃ العشاء، یہاں عشاء کی نماز ہے تو عشاء ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد سب کچھ وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں، اب دیکھیے نماز عشاء کی 4 رکعت فرض، سیم وہی ہے، نویت ان اصلی للہ تعالی 4 رکعات صلاۃ العشاء، ٹھیک ہے، فرض اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر، سیم وہی پروسیس، نماز عشاء کی 2 رکعت سنت، سیم وہی پروسیس، ٹھیک ہے، نماز عشاء کی 2 رکعت نفل وہی ہے جو ظہر میں پڑھے تھے، جو مغرب میں پڑھے تھے وہی عشاء میں پڑھائے گا،
اس میں تو کوئی چینجنگ نہیں ہے، مغرب میں کوئی چینجنگ نہیں ہے۔ اگر آپ نے رٹ کے یاد کیا ہے ظہر کا ٹائم، ظہر کی نفل، تو یہ آپ کا مغرب میں بھی کام چل جائے گا اور یہ عشاء میں بھی۔ آپ مغرب میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، عشاء میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور ظہر میں بھی پڑھ سکتے ہیں اس نفل کو، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات اور، نفل اگر کبھی آپ گھر میں جیسے ہوتا ہے شب برات کے موقع پہ یا شب معراج کے موقع پہ کچھ لوگ نفل نماز پڑھتے ہیں، تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ نفل نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ یہی نیت کریں گے آپ 2 رکعت کر کے، ٹھیک ہے، سمجھ لیں یہی نیت ہوتی ہے۔ اب دل میں ارادہ کر لیں کہ میں جس چیز کی نفل نماز پڑھنے جا رہا ہوں، شب معراج کی یا شب قدر کی، اگر آپ کو نفل نماز پڑھنا ہے تو نیت کرنے کی جب وقت آتی تو یہ آپ سیم وہی نیت کریں گے 2 رکعت کر کے، اسی طریقے سے نیت کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ لیجیے۔ اس سے آپ کو یہ بھی ایک اور بات معلوم ہو گئی ہے۔ اب دیکھیے یہاں ایک بات قابل غور ہے، یہاں ہے نماز وتر کی 3 رکعت واجب۔ اب یہاں تھوڑا سمجھ لیں، یہاں تھوڑا رٹ لیں، تھوڑا بہت زیادہ نہیں، اگر سمجھ لیں گے تو کام چل جائے گا۔ دیکھیے نویت ان اصلی للہ تعالی، میں نے مغرب میں جو بتائی تھی وہاں پر، تو سیم وہی پروسیس یہاں بھی ہے۔ ثلاثہ رکعاتی، جو اگر آپ مغرب کے رٹے ہوئے ہیں تو ثلاثہ رکعاتی یہاں بھی کام چل جائے گا۔ صلاۃ، اب یہاں چونکہ وطر ہے تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ صلاۃ الوتری، ٹھیک ہے، واجبۃ اللہ تعالی متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریفۃ، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 رکعت والی میں ثلاثہ رکعتی ہوتا ہے، صلاۃ الوتری چونکہ وطر کی نماز ہے، اس طریقے سے نیت کرنا ہے آپ کو۔ اور یہ نماز عشاء کی 2 رکعت نفل، سیم وہی پروسیس جو آپ نے ظہر میں پڑھی تھی وہی آپ کو مغرب میں پڑھنا ہے، وہی عشاء میں پڑھنا ہے، تو نفل وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ نیت کر سکتے ہیں۔